تیرے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ لیا قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان عزیز وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا بے پناہ فضل ہوا، اس نے کرم کیا، ایک عظیم روحانی مرکز پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا اور ہماری زندگی کو آزمائش قرار دیا، امتحان قرار دیا۔ انسان گناہ کرتا ہے، بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اور نامہ اعمال کو گناہوں سے سیاہ کر لیتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ وہ اپنی رحمت سے ایسے موقع عطا کرتا ہے کہ اگر کوئی ان مواقع سے فائدہ اٹھا لے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ بخشوانے کا کوئی موقع ملے تو گناہ بخشوا لینے چاہیے۔ چند لوگ ہی بولیں، پتہ ہے جو گناہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں ان کا قیامت کے دن حساب دینا ہے۔
قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ اور گناہ کبیرہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر اس سے بندے نے توبہ نہیں کی تو گناہ کبیرہ مومن کو دوزخ میں لے جائے گا۔ گناہ کبیرہ مومن کو دوزخ میں لے جائے گا اگر اس کی معافی نہیں ملی۔ جو گناہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دے، فرشتے بھول جائیں، قیامت کے دن نامہ اعمال کھولیں تو جہاں گناہ لکھے ہوئے تھے وہاں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں۔ اللہ اپنی رحمت سے ایسے موقع عطا کرتا ہے کہ اگر کوئی ان مواقع سے فائدہ اٹھائے، اللہ پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے، وہاں نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ وہ موقع جو اللہ اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے تاکہ گناہگاروں کا فائدہ ہو جائے، ان موقعوں میں سے ایک موقع یہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، اور یہ رحمت للعالمین کی نسبت پاک کا فیض ہے کہ اللہ نے ایک مہینہ ہمارے لیے ایسا مقرر کر دیا، لوگ اس میں دن کو روزہ رکھیں، رات کو نماز تراویح ادا کریں۔ جب شوال کا چاند طلوع ہوگا، مومن اس طرح ہو چکا ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ باقی 11 مہینوں میں رحمت تقسیم ہوتی ہے، ماہ رمضان میں رحمت لٹائی جاتی ہے۔ موسلا دھار بارش، موسلا دھار کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، تیز بارش، زوردار بارش رحمت کی ہو رہی۔ ابھی آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ یہ حدیث المستطرف پہلی جلد دوسرا باب، باب الصوم، اس میں ہے ان تسبیحۃ واحدۃ فی شہر رمضان افضل من 1000 تسبیحۃ فی غیرہ۔ جو رمضان شریف میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، اللہ اسے 1000 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے وہ رحمت کی موسلا دھار بارش، یہ ہے وہ رحمت کی تیز بارش۔ اور مہینوں میں جتنا ثواب فرض ادا کرنے پہ ملتا ہے، رمضان شریف میں اتنا ثواب نفل پڑھنے پہ ملتا ہے۔ اور مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے پہ جتنا ثواب ملتا ہے، رمضان شریف میں 2 فرض ادا کرنے پہ اتنا ثواب مل جاتا ہے۔ اور مہینوں میں 1000 دفعہ تسبیح پڑھے نا سبحان اللہ، تو پھر جا کے جو اجر مرتب ہوتا ہے، رمضان شریف میں 1 دفعہ سبحان اللہ کہیں، اللہ وہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی کتاب المستطرف کے دوسرے باب میں جہاں سے حدیث میں نے پڑھی ہے ان تسبیحۃ واحدۃ، اس سے اگلی حدیث ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بولنے کی اجازت دیتا، اذن دیتا کہ بولو، تو آسمان اور زمین دونوں بول کے گواہی دیتے، اے روزے دار خوش ہو جا، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ اے اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے خوش ہو جا، اللہ شاہد تھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا آسمان اور زمین دونوں گواہی دیتے، روزے دار خوش ہو جا، بشارت ہو تجھے، اللہ نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ صحیح ابن حبان میں حدیث پاک ہے، اور مسند امام احمد میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک لشکر جا رہا تھا، اس میں یہ بھی شامل تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، میں شہید ہو جاؤں۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پر وہ دعا نہیں کی جو ابو امامہ نے کہا ہے، جو عرض کی ہے وہ دعا نہیں کی۔ حضور نے دعا فرمائی اللہم سلمہم وغنمہم، پروردگار یہ جو لشکر جا رہا ہے ان کو سلامتی عطا فرما، دشمن پر فتح عطا فرما، یہ غازی بن کے واپس لوٹے۔ ابو امامہ شہید نہیں ہوئے۔ پھر ایک لشکر جا رہا تھا، اس میں بھی ابو امامہ شامل تھے، دوبارہ دعا کروائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے میں شہید ہو جاؤں۔ حضور نے پھر یہی دعا دی، یا اللہ اس لشکر کو سلامتی عطا کر اور یہ غازی بن کے واپس آئے۔
چند دنوں بعد پھر لشکر جا رہا تھا، تیسری دفعہ حضرت ابو امامہ نے دعا کروائی، یا رسول اللہ دعا فرمائے میں شہید ہو جاؤں۔ حضور نے اب بھی دعا نہیں کی، اب بھی یہی دعا دی، یا اللہ اس لشکر کو کامیابی عطا کر، ابو امامہ کو سلامتی عطا کر۔ ابو امامہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت کی دعا اس لیے کروا رہا تھا کہ جو شہید ہو گیا وہ تو قطعی جنتی ہو گیا، وہ یقینی جنتی ہو گیا۔ حضور آپ نے میرے لیے شہادت کی دعا نہیں فرمائی، اب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، مرنی بعمل، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ کام کروں تو میرا دل مطمئن ہو جائے میں قطعی جنتی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا علیک بالصوم، جا جا کے روزہ رکھ اور یقین کر اللہ نے تجھے بخش دیا۔ تین دفعہ حضور نے یہ فرمایا علیک بالصوم لا عدل لہ، علیک بالصوم لا عدل لہ، علیک بالصوم لا عدل لہ۔ فرمایا اس کے جوڑ کا اور کوئی کام نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کر، اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دینا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا۔ فرمایا جب تو روزہ رکھے یقین کر اللہ نے تجھے بخش دیا۔ ماہ رمضان بخششیں لے کے آیا۔ 3 عشرے ہیں اس کے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں دوزخ سے آزادی۔ بعض دوست پوچھتے ہیں ابھی بخشش دوسرے عشرے میں ہو گئی تو دوزخ سے آزادی تیسرے عشرے میں کیوں رکھی؟ جب بخشش ہو گئی تو کیا دوزخ سے آزادی نہیں ہوئی؟ حدیث پاک کی اصطلاحوں سے واقفیت ضروری ہے۔ جس حدیث میں آئے کہ یہ عمل کرو بخشش ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے جب تم یہ عمل کر رہے ہو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ جس دن تم یہ عمل کر رہے ہو اس سے پہلے پہلے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جس حدیث میں ہو کہ یہ عمل کرو دوزخ سے آزادی ملے گی، اس کا مطلب ہے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، قیامت کے دن مومنوں میں کھڑے ہو۔ دوسرے عشرے کا تعلق پچھلی زندگی کے ساتھ ہے، تیسرے عشرے کا تعلق آئندہ زندگی کے ساتھ ہے۔ دوسرے عشرے کی عبادت سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، تیسرے عشرے کی عبادت سے موت کے وقت زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تیسرے عشرے کی برکت سے آدمی کو دوزخ سے آزادی ملتی ہے، یعنی ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے۔ جو دنیا سے ایمان لے کے گیا وہ دوزخ میں نہیں رہے گا، اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی پوچھے سب مسجدوں سے افضل مسجد کون سی ہے تو آپ کہیں گے مسجد حرام، ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ جو کعبہ شریف کے ارد گرد مسجد ہے مسجد حرام، وہ افضل ترین مسجد ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد حرام کے اندر کھڑا ہو اور کہے مسجد کے اندر افضل جگہ کون سی ہے، سوال سمجھ گئے کہ مسجد حرام کے اندر افضل جگہ کون سی ہے؟ تو مسجد حرام کے اندر سب سے افضل جگہ وہ ہے جو مقام ابراہیم کے ساتھ، وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ نمازی اس طرح نماز پڑھے کہ کعبہ اور نمازی اس کے درمیان مقام ابراہیم ہو، یہ جگہ سب سے افضل جگہ ہے مسجد حرام کے اندر۔ یہ بات میں نے کیوں آپ کے سامنے بیان کی ہے؟ افضل ترین مسجد مسجد حرام، پر مسجد حرام کے اندر جو جگہ افضل ہے وہ مقام ابراہیم والی، اس لیے عرض کر رہا ہوں باقی مہینوں میں رمضان شریف افضل، پر بندہ رمضان شریف گزار رہا ہو، رمضان شریف کے اندر ہو، پھر پوچھے بھی رمضان شریف کے اندر کون سا عشرہ زیادہ افضل ہے، تو رمضان شریف کا جو تیسرا عشرہ ہے یہ VIP عشرہ ہے۔ یہ رمضان شریف کا سب سے زیادہ روحانیت اور برکتوں والا عشرہ ہے۔ بندہ تیسرے عشرے میں ہو تو پھر پوچھے بھی اب اس عشرے میں دن کون سا زیادہ فضیلت والا ہے، تو یاد رکھیں تیسرے عشرے میں جو لیلۃ القدر ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ شب قدر، آپ خوش نصیب ہیں، شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف کر رہے ہیں۔ ایک ہے اپنے گھر بیٹھ کے بندہ دوزخ سے آزادی مانگے، یا اللہ تیسرے عشرے کی برکتیں مجھے دے دے۔ ایک ہے اللہ کے گھر آ کے
مسجد میں آ کے اور اللہ والوں کا دامن پکڑ کے اللہ سے بخشش مانگ. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ خود دعا کر رہے ہو یا اللہ بخش دے، یا اللہ رمضان کی برکتیں عطا کر، یا اللہ دوزخ سے رہائی دے، خود اکیلے گھر میں دعا کریں، اور دوسری طرف ایک آدمی حضور غوث اعظم کے پیچھے کھڑا ہو، دعا غوث اعظم کر رہے ہوں، وہ پیچھے آمین کہہ رہا ہو، دونوں کی دعا برابر ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. جو یہاں استانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف اعتکاف کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس کے پیچھے آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ یہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف نام اس کا کوئی بھی آپ رکھ لیں، دیکھیں اصل میں حقیقت کیا ہے اس چیز کی. اس آستانہ عالیہ کا باطن بارگاہ غوث اعظم سے فیض یافتہ ہے. اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آستانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ پہ اعتکاف کرنے آئے. آپ خود اعتکاف کریں، نفل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، لیکن یہ جو مزارات میں اللہ والے لیٹے ہیں یہ دعا کریں یا اللہ ان کی نمازیں قبول فرما لے، یا اللہ ان کا جاگنا قبول کر لے، یا اللہ یہ جو آس امید لے کے آئے ہیں یہ خالی نہ جائیں. ان کی زندگیاں جو سنت مطہرہ تقوی للہیت کے ساتھ گزری، حضرت پیر گل پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیر امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مشائخ میرا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر حضور غوث اعظم قدس سرہ العزیز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ جو نور والی لڑی ہے، ہر بزرگ دعا کرتا ہے یا اللہ یہ جو اعتکاف کرنے آئے ان کا اعتکاف قبول فرما، میری محبت لے کے، میری نسبت لے کے، یا اللہ یہ جو میرے فلاں خادم کے دروازے پہ آئے یا اللہ یہ خالی نہ جائے. سب مہینوں میں رمضان شریف افضل، عام جگہوں میں مسجد کی جگہ افضل، رمضان شریف میں آخری عشرہ افضل. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں رمضان بھی عطا کی ہے، مسجد کا ماحول بھی عطا کیا ہے، آخری عشرے میں اعتکاف بھی نصیب کیا ہے. ہم جتنا بھی شکر کریں وہ کم. اس وقت کتنے فضل ہیں اللہ کے ہمارے اوپر کہ رمضان شریف بھی ملا ہوا ہے، اعتکاف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کا ماحول بھی، اور سلسلہ عالیہ کے مشائخ کی نسبت بھی دل میں لے کر ان کا دامن محبت پکڑ کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو شخص اعتکاف کرے اللہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دے. جتنا بڑا ثواب ہے اتنی محبت سے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. ایک حج کا ثواب ہوتا پھر بھی بہت بڑی فضیلت تھی، پر حضور نے تو ارشاد فرمایا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا. اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ معتکف اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق کر دیتا ہے کہ 500 سال سوار اس میں چلتا رہے اس کو عبور نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ معتکف کو یقینی بخشش عطا فرما دیتا. کسی کے گھر جائیں، گھر والا کریم ہو، مہربان ہو، تو وہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو عزت بخشتا ہے. اور اگر کوئی بندہ اس رحمان کے گھر آ جائے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنی دکانیں چھوڑ کے، اپنے معاملات چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، یا اللہ بس تیرا بندہ بن کے تیری عبادت کے لیے 10 دن میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. جتنے بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ اگر اکٹھے ہو کے کسی دنیا دار کے گھر چلے جائیں نا، اس سے کوئی چیز مانگیں وہ بھی خالی نہیں لوٹاتا. اور اگر اتنے بندے اکٹھے ہو کے رحمان کے گھر آ جائیں، کیا خیال ہے رحمان اپنے دروازے سے خالی لوٹا دے گا؟ یقیناً آپ لوگ جب یہاں سے واپس جائیں گے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اپنی جھولیاں بخشش کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے. یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سبحان اللہ کہیں یا اتنی برکت ہے سبحان اللہ کہنے کی، یہ بھی اس لیے نہیں کہ رونق محفل ہو جائے گی، بلکہ میں تو آخرت کا سودا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو آج ذکر کر رہے ہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ کتنا نور تھا جو آپ کے دلوں میں بھرا جا رہا.
میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث وعید پر عرض کر کے پھر میں جو آیت تلاوت کی، جو سورہ مبارکہ تلاوت کی، اس کے حوالے سے اور اعتکاف کے جو مقاصد ہیں، آپ یہاں آئے ہیں تو کن مقاصد کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے یہاں رہتے ہوئے، ان میں سے ایک مقصد آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں القاسم ٹرسٹ کے اراکین کو، اور اسلامی عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں گل گلشن ولایت قرۃ عیون صلحاء حضرت قبلہ پیر احمد محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ایسا نشہ چڑھا گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، خود تو مزار میں جا کے جا کے لیٹ گئے، پر جنہیں عشق کا جام پلا گئے ہیں وہ آج بھی اسی مستی میں، وہ آج بھی اسی کیف میں۔ القاسم ٹرسٹ کے اراکین جس طرح وفا کر رہے ہیں اپنے مرشد کریم کے در سے، یقیناً لائق کے ساتھ تحسین ہے۔ جناب محترم چودھری حاجی امانت علی صاحب اور ان کے تمام رفقا، تمام معاونین، تمام ساتھی، فردن میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انتہائی خوبصورت انداز میں ہر سال اعتکاف کا انتظام کیا جاتا ہے، اور جو دوست کوئی بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، سلسلہ عالیہ کے مشائخ کی توجہات کریمانہ شامل حال فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس ماہ مبارک کے ایک طرف فضائل ہیں، دوسری طرف وعید ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا من لم یغفر فی شہر رمضان لن یغفر لہ فی غیرہ، جو رمضان میں نہ بخشا گیا پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی، جو رمضان میں نہ بخشا گیا پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیں نا، مجھے اتنا سال ہو گیا میں بیمار ہوں، وہ پچھلی ہسٹری چیک کرتے ہیں کون کون سی دوائی کھا چکے ہو۔ جو بندہ 1000 ملی گرام کی دوائی کھا چکا ہو کہتے ہیں ہائی پوٹینسی کی دوائی تم کھا چکے ہو، اب کیا لوگے؟ جو بندہ رمضان گزارے اور نیک نہ ہو، بخشش نہ ہو اس کی، اس نے تو آخری دوائی کھا لی ہے، اس نے تو ہائی پوٹینسی کی دوائی کھا لی ہے اور اس کو شفا نہیں ہوئی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا من لم یغفر فی شہر رمضان لن یغفر لہ فی غیرہ، جس کی رمضان میں بخشش نہ ہو، جو درخت بہار میں بھی ہرا نہ ہو، مالی اسے باغ سے اکھیڑ کے باہر پھینک دیتا ہے، کہتا ہے اس کی جڑیں مردہ ہو گئی ہیں، یہ زمین سے غذا لینے کے قابل ہی نہیں رہے گی۔ ہم نہیں جانتے، قطعی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، انفرادی طور پہ ہم نہیں جانتے، ویسے تو گناہ گاروں کی بخشش ہو رہی ہے، جھولیاں بھری جا رہی ہیں، انفرادی طور پہ ہم نہیں جانتے ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ آئیں ایک دعا پڑھ لیں جس کے بارے میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ فرمایا جو اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسے درخت کے خشک پتے جھڑ جاتے ہیں اس طرح اس مومن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ویسے آپ اکیلے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن محفل میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے 500 بندہ مل کے وظیفہ پڑھے، قبول ایک کا ہو بخش ساری دی۔ یہ فائدہ ہوتا ہے مل کے اعتکاف بیٹھنے کا، مل کے عبادت کرنے کا، مل کے وظیفہ کرنے کا۔ ایک کا قبول ہو، اللہ کی شان نہیں کہ محفل میں سے ایک پر کرم کرے اور باقیوں کو محروم کر دے۔ یہ فائدہ ہے مل کے پڑھنے کا۔ میں وہ تسبیح آگے پڑھتا ہوں جس کی فضیلت میں حدیث پاک ہے کہ جس نے یہ کلمات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے اسی تسبیح کی فضیلت بیان کی کہ جب مومن یہ کلمات پڑھتا ہے اس کے منہ سے ایک نور نکلتا ہے،
جیسے پرندہ اڑتا ہے نا اوپر بلندی کی طرف، اس طرح وہ نور عرش کی طرف پرواز کرتا ہے، پھر عرش کا طواف کرتا ہے، وہ نور عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور جس نے پڑھا ہے اس تسبیح کو ادا کیا ہے، وہ نور اس کا نام لے کے عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں کو بخش دے۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے تمہارا نام عرش کے نیچے لیا جائے؟ کیا تم نہیں چاہتے کوئی بخشش مانگے تمہارے لیے اور عرش کے نیچے سجدہ کر کے مانگے؟ یقیناً آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو فرش پہ بیٹھے ہیں پر ہمارا ذکر عرش کے نیچے ہو، اور کوئی ہمارے لیے عرش کے نیچے نام لے کے بخشش کی دعا کرے۔ تو جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اس تسبیح کا نور عرش کی طرف محو پرواز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک دفعہ پھر ذوق و شوق کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ ہے جس کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی۔ آخری عشرے میں ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں وہ پورے عروج پہ ہیں، تو ان سے اپنے دامن بھرنے کے لیے آخری عشرے میں جو خاص ترین وقت ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، لیلۃ القدر کی شان کیا ہے، ہم اپنی جہالت اور غفلت کی وجہ سے اس رات کو بھول گئے، ورنہ یہ رات بڑی شان والی، بڑی عظمت والی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی صورت میں 2-3 آیتیں اس رات کی شان میں نازل کر دیتا، لیکن کسی صورت میں 2-3 آیتیں نہیں اس رات کی شان میں نازل کی، بلکہ اس رات کی شان بیان کرنے کے لیے پوری ایک سورت نازل فرمائی، الگ سے پوری ایک سورت۔ اب آپ اندازہ کریں وہ رات کتنی شان والی ہے جس کی عظمت بتانے کے لیے اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی۔ یہ رات انسانی زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے، یہ رات انسان کو جس شے کی ضرورت تھی وہ اللہ نے اس رات میں انسان کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید کا نزول ہوا اسی رات، میرے آقا کریم غار حرا میں محو عبادت ہے، اور جبریل امین پہلی وحی لے کے نازل ہوئے ہیں، اور فرشتوں کی بارات کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اہل زمین کا تعلق آج جوڑا جا رہا ہے عالم بالا کے ساتھ۔ کائنات جس مقصد کے لیے بنائی گئی اس کی تکمیل کا آغاز ہونے لگا ہے۔ جب سے ہم اس رات کو بھول گئے، زمین کے بندنوں میں بند گئے، مشکلات میں پھنس گئے، کیونکہ شب قدر کا جو پیغام ہے اس کو ہم بھول گئے۔ اگر ہم لیلۃ القدر کو منائیں، لیلۃ القدر کے پیغام پہ غور کریں، تو زندگی کے جن فانی الجھنوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان سے نکل کے عالم بالا سے تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ یہ رات بندے کو رب سے ملا دیتی ہے۔ ایک پہلو اور بڑا قابل ذکر ہے، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ آج تک، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ، اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ اسلام کی تاریخ کا آغاز لیلۃ القدر سے ہوا ہے۔ اس رات میں حضور پہ وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، حضور پہلی وحی لے کے گھر تشریف لائے ہیں، حضور کو حکم ہوا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں، 40 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ملا۔ لیلۃ القدر حضور کو حکم ملا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا، پہلی وحی نازل ہو گئی۔ اب جتنے واقعات ہیں اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں، یہ لیلۃ القدر میں پیش آنے والے واقعہ کے نتیجے میں پیش آ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے تو شب قدر میں اتارا ہے۔ اور آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟
یہ ترجمہ تو میں نے حضور کی نسبت سے کیا، لیکن قرآن کے قاری کی نسبت سے کریں، عام قرآن پڑھنے والے کی نسبت سے کریں، اسے کیا خطاب ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں انسانی عقل جتنی بھی بلند پرواز کر لے وہ نہیں جان سکتی لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ اس صورت میں اتنا بتایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن یہ تحدید نہیں، یہ حد نہیں ہے کہ بس 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ تو اس کا نقطہ آغاز ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، پر کتنی بہتر ہے یہ نہیں کوئی جانتا۔ 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے یہ نہیں کوئی جانتا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، انسانی علم، انسانی سوچ، انسانی فکر، انسانی عقل جتنی بھی بلند پرواز ہو جائے اس رات کی شان کو نہیں سمجھ سکتی۔ اب ذرا ایک فیصلہ کریں دیانتداری کے ساتھ، ہماری عقل شب قدر کی شان کو نہیں سمجھ سکتی، حالانکہ شب قدر کو جو فضیلت مل رہی ہے کس کی وجہ سے مل رہی ہے کہ اس رات قرآن اترا ہے۔ جس رات قرآن اترے، جس رات میں قرآن اترے وہ رات تو بے مثال شانوں والی، تو جس سینے پہ قرآن اترا، جس نبی پہ قرآن اترا ہے، قرآن تو جس رات میں اترے اس رات کو بے مثال بنا دیتا ہے، تو جس نبی پہ قرآن اترا ہے وہ نبی بھی سب سے اولا و اعلیٰ۔ یہ آیت تو آپ اکثر سنتے ہوں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو شان اس لیے ملی ہے کہ اس میں قرآن اترا ہے۔ جس مہینے میں قرآن اترے وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے، تو جس سینے میں قرآن اترے وہ سینہ بھی سارے سینوں سے۔ قرآن مجید کے یہ دو مقامات پڑھ کے دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی فضیلت کا سبب نزول قرآن ہے، رمضان کی فضیلت کا سبب قرآن کا نازل ہونا ہے، شب قدر کی فضیلت کا سبب قرآن کا نازل ہونا ہے۔ جس مہینے میں جس رات میں قرآن اترے وہ رات بھی شان والی، وہ مہینہ بھی شان والا، تو جس سینے میں قرآن اترا ہے۔ کس منہ سے کوئی کہتا ہے حضور ہمارے جیسے بشر ہے؟ حضور بے مثل بشر ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، سارے نہیں بول رہے، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ میں پچھلا 1 مہینہ یورپ رہ کے آیا ہوں، 7 ممالک میں گیا ہوں۔ ایک بات اسی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یورپ میں، امریکہ میں کوئی حضور کی بے ادبی کرے نا، کوئی ایک شخص، تو میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے، شور مچ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، فلاں نے بے ادبی کر دی، فلاں نے بے ادبی کر دی۔ لیکن اگر وہاں کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ کفر چھوڑ کے اسلام قبول کرے، میڈیا اس کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ آج کل جس پالیسی پہ میڈیا چل رہا ہے، اسلام کے خلاف کوئی بیان دے گا یورپ امریکہ میں، اس کو اٹھا لیں گے، ہائی لائٹ کریں گے، بھی گستاخی ہوگی، گستاخی ہوگی۔ وہاں کے لوگ کفر چھوڑ کے اسلام قبول کریں، حضور کی نعتیں پڑھیں، ان کا ذکر ہی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں ذکر کریں گے؟ اس لیے انہیں پتہ ہے اگر ہم نے کہا نا ہمارے فلاں وزیر نے اسلام قبول کر لیا، عوام اسلام قبول کر لیں گے۔ اسلام کے حق میں جو خبریں ہیں ان کو چھپا دیتے ہیں، جو منفی پراپیگنڈا ہے اس کو عام کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ والوں کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوں، معتکفین کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، وہاں بے ادبی کرنے والے تھوڑے ہیں، کفر چھوڑ کے اسلام قبول کرنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ وہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ناروے میں ایک کانفرنس تھی، ایک یونیورسٹی کے اندر، تقابل ادیان پر۔ انہوں نے ایک خطیب بلایا تھا امریکہ سے، ڈاکٹر جان تھامسن۔ ایک سکالر عورت انہوں نے بلائی برطانیہ سے، کیرن آرم سٹرانگ۔ یہ کیرن آرم سٹرانگ جو ہے، اس کی کئی انگریزی میں کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ایک اس کی بڑی مشہور کتاب ہے ہسٹری آف گاڈ۔ اس نے جب اپنی تقریر ناروے یونیورسٹی میں شروع کی
تو چونکہ مجمع زیادہ عیسائیوں اور یہودیوں کا تھا، اس نے کہا اگر میری کسی بات سے تمہارا دل دکھے تو میں پیشگی معذرت کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں، پر میں بات وہ کروں گی جو حقیقت ہے۔ اگر میری کسی بات سے تمہارا دل دکھے تو میں پیشگی معذرت کرتی ہوں۔ پھر اس نے ایک واقعہ سنایا، کہتی ہے میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنی تھی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری، آکسفورڈ یونیورسٹی میں نے مقالہ لکھنا تھا، مقالے کا موضوع تھا، تھیسس کا موضوع تھا مذاہب کی خوبیاں اور خامیاں۔ مذہب کے اندر خوبی کون سی ہے، خامی کون سی ہے؟ کیرن آرمسٹرانگ کہتی ہے میں نے دوسرے مذاہب کی خوبیاں بھی بیان کی، خامیاں بھی بیان کی، لیکن جب باری آئی اسلام کی میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، مجھے خامی کوئی نہیں ملی، اس مذہب میں خوبیاں ہی خوبیاں۔ ملک غیر مسلموں کا، سٹیج غیر مسلموں کا، بیان کرنے والی اسکالر عورت غیر مسلم، پر کہتی ہے میں نے بڑی ریسرچ کی، میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینی تھی، میں نے غلط ریسرچ تو نہیں تھی پیش کرنی، ورنہ وہ میرے اوپر تنقید کرتے ڈگری نہ دیتے۔ میں نے ریسرچ بڑی کی کہ مجھے اسلام میں کوئی خامی نظر آئے، پر مجھے اسلام میں خامی کوئی نہیں نظر آئی، اس مذہب میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اس میں خامی کوئی نہیں ہے۔ کئی عیسائی یہودی کھڑے ہوئے، انہوں نے اعتراضات کیے جہاد کے حوالے سے، دیگر کئی اعتراضات انہوں نے کیے، یہ سنتی رہی۔ اب اس نے ایک ہی جواب دیا، اس نے کہا تم جتنے اعتراض کر رہے ہو اس وجہ سے کر رہے ہو تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے سیرت مصطفیٰ کو نہیں پڑھا۔ اگر تم قرآن پڑھتے، اگر تم رسول اللہ کی سیرت پڑھتے تو تمہیں خود پتہ چل جاتا نہ قرآن میں کوئی خامی ہے نہ سیرت مصطفیٰ میں کوئی خامی ہے۔ اس نے کہا مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں فیصلہ نہ کرو، مسلمانوں کی عادتیں، مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں کے معاملات دیکھ کر اسلام کے بارے میں فیصلہ نہ کرو۔ اسلام کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو قرآن پڑھو اور سیرت مصطفیٰ کو پڑھو۔ جب تم قرآن پڑھو گے، سیرت مصطفیٰ کو پڑھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا نہ کوئی عیب قرآن میں ہے نہ کوئی عیب سیرت مصطفیٰ میں ہے۔ یہی بات بریلی کے تاجدار نے بھی لکھی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ جس زاویے سے دیکھیں، جس پہلو سے دیکھیں، جس حوالے سے دیکھیں، اللہ نے حضور کو بے مثال بنایا ہے۔ حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، حضور کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں، صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے۔ اور گولڑے کے تاجدار نے خلاصہ بیان کیا ہے 1400 سالہ تحقیق کا، لفظ پنجابی کے ہیں پر ترجمہ قرآن اور حدیث کا ہے۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن۔ حضور کی صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، رسولوں کو، تو انہیں روشن نشانیاں دے کے بھیجا، جن روشن نشانیوں سے لوگ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان بینات کو ہم معجزات کہتے ہیں، جنہیں ہم معجزہ کہتے ہیں نا، قرآن نے انہیں بینات کہا ہے کہ اللہ نے انہیں روشن نشانیاں دے کے بھیجا۔ مردے زندہ کرنا اللہ کی شان ہے، پر حضرت عیسیٰ مردے زندہ کر کے دکھا رہے ہیں۔
تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ جو مردے زندہ کر رہے ہیں یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں طاقت بخشی ہے کہ یہ مردے زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے نبیوں کو بڑی بینات معجزات عطا کر کے بھیجا، پر جو شان حضور کو عطا فرمائی ہے وہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون گئے نا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، تو قرآن کہتے ہیں فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ جس فضا میں حضرت خضر سانس لے رہے تھے مردہ مچھلی وہاں زندہ ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جناب خضر کو رحمتیں عطا فرمائی، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے کچھ رحمتیں حضرت خضر کو دی ہیں۔ اب ذرا فیصلہ کریں، جنہیں رحمتیں عطا کی ہیں وہ تو بڑی شان رکھتے ہیں، تو جنہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت خضر کا ذکر کیا تو اللہ فرماتے ہیں آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور ہمارے آقا کا ذکر کیا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرت خضر کو چند رحمتیں عطا کی ہیں، محبوب آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا حضرت جناب نوح علیہ السلام، انہوں نے کشتی تیرائی ہے پانی پہ، طوفان میں کشتی تیری حضرت نوح کا معجزہ ہے اور بڑا اعلیٰ معجزہ ہے۔ میرے آقا کریم کی شان کیا ہے، حضور نے پتھر تیرایا ہے پانی میں۔ کشتی پہ تیرانا یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے، پر امور عادیہ میں ہے، یعنی ایسا ہوتا رہتا ہے کشتیاں تو پانی پہ تیرتی ہیں، حضور کا معجزہ کیا ہے، پتھر کو پانی پہ تیرا کے دکھایا ہے۔ پھر ہم لفظ بدل کے یوں نہ کہہ لیں، پہلے کہہ رہے تھے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، اب یہ نہیں کہہ دیتے آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے صرف شان والے یا بڑی شان والے؟ شان بڑی ہے تو پھر انداز محبت انداز ذکر بھی بڑا خوبصورت ہونا چاہیے۔ آقا ہمارے، انگشت مبارک اٹھائیں ماں کا کلیجہ چر جائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، پتھر کو حکم دے پانی پہ تیرنے لگ جائے، درخت کو حکم دے زمین پہ دوڑنے لگ جائے، دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں آقا ہمارے، او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیانو گلہ کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ جس رات قرآن نازل ہوا اس رات کو تو شان مل گئی کہ بڑی عظمت ہے، انسانی عقل اس شان تک نہیں پہنچ سکتی، تو جس وجود پہ قرآن اترا ہے اس وجود کو کتنی شانیں ملی ہوں۔ قرآن بے مثال کتاب ہے، اور جس ہستی پہ نازل ہوا ان کی بھی کوئی مثال نہیں۔ آج 21 رمضان المبارک کا دن گزرا ہے، اور حضور کی عظمت اور شان یہ جو بے مثال ہونے کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں، اس پر دلیل بھی وہ دینا چاہتا ہوں جس کا ایک تعلق اس دن کے ساتھ ہے۔ میرے اور آپ کے تھوک میں، باقی لوگوں عام لوگوں کے تھوک میں بیماریاں ہیں، پر حضور کے لعاب دہن میں۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب امام الانبیاء کا ذکر کرنا ہے تو عام لفظوں میں نہیں، لفظ خاص ہونے چاہیے۔ علامہ صاحب تشریف فرمائیں، ان سے پوچھ لیں، علامہ تنویر صاحب سے پوچھ لیں، عام لفظوں میں حضور کا ذکر کر سکتے ہیں؟ نہیں، حضور کے ذکر کے لیے لفظ بھی خاص، اور کسی کے منہ سے نکلے تو تھوک ہے، حضور کے دہن پاک سے نکلے تو لعاب دہن شریف ہے، اور کسی کے پیروں میں آئیں تو جوتے ہیں، حضور کے قدمین میں آئیں تو نالین شریف، نالین شریف ہے۔ جس چیز کی حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی اس کا ذکر عام لفظوں میں نہیں کرنا، اس کا ذکر خاص لفظوں میں کرنا ہے۔ یسرب ہے جب تک حضور نہیں آئے، پر حضور آ گئے ہیں،
اب اس شہر کا نام لینا ہے تو مدینہ منورہ، اب اس شہر کا نام ادب کے ساتھ لینا ہے۔ جس شہر کی حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی اس کا ذکر خاص لفظوں کے ساتھ۔ لعاب دہن شریف، اور لوگوں کے تھوک میں بیماریاں، حضور کے لعاب دہن میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ غزوہ خیبر، بدر کی جنگ بھی مشکل تھی، بڑی مشکل تھی، اللہ نے خاص مدد فرمائی، اسے یوم الفرقان بنا دیا۔ بہت مشکل، خندق بھی مشکل، ہر مرحلے پہ اللہ کی مدد آئی۔ خیبر کا جو غزوہ ہے وہ بھی چند پہلوؤں سے بڑا مشکل تھا، بڑی رکاوٹیں آ رہی ہیں فتح میں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے اور رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً، کل میں جھنڈا دوں گا، کسے دوں گا؟ یحب اللہ ورسولہ، جو محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے دن فجر کے بعد حضور نے فرمایا اَیْنَ علی، علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ شیر خدا حاضر ہوئے۔ اب وہ جو شان میں عرض کرنا چاہتا تھا بے مثال ہونے کی، حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ اوروں کے تھوک میں بیماریاں ہیں، میرے آقا کے لعاب دہن پاک میں شفائیں ہیں۔ جب وہ لعاب دہن پاک، وہ لعاب دہن شریف حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا ہے، شیر خدا فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا چلا لعاب دہن پہلے لگا ہے یا بیماری پہلے ٹھیک ہو گئی ہے۔ لعاب دہن لگنے کی دیر ہے، اللہ نے بیماری دور فرما دی ہے۔ حضور نے جھنڈا عطا فرمایا حضرت علی شیر خدا کو۔ آپ گئے ہیں مرحب کے مقابلے میں، مرحب نکلا، اس نے رجز پڑھا، اس نے کہا علی میرے مقابلے میں نہ ہو، میں 1000 آدمیوں کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ حضور شیر خدا نے جو اس کو جواب دیا ہے انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ جو فرمایا نا انا الذی، الذی اس میں موصول آیا، میں وہی ہوں۔ یہ کیوں فرمایا آپ نے میں وہی ہوں؟ حالانکہ پہلے تو مرحب سے تعارف نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے، کیوں فرمایا میں وہی ہوں؟ اس لیے جب مرحب آیا نا حضور حیدر کرار کے سامنے اور ریس پڑھ رہا ہے کہ میں 1000 بندے کے لیے کافی ہوں، میں آؤں تو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، علی میرے سامنے نہ ہو، میرا وار نہیں برداشت کر سکو گے، تو شیر خدا نے اپنی باطنی نظر سے، اپنے نور ولایت سے دیکھ لیا کہ کل رات خواب میں اسے میرا اشارہ ہو چکا ہے۔ کل رات خواب میں اس نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے اس پر حملہ کیا ہے اور اس شیر نے چیر پھاڑ دیا اس کو۔ یہ آپ نے اپنی باطنی نگاہ سے دیکھ لیا ہے کہ مرحب کو کل رات خواب میں اشارہ ہوا ہے، ایک شیر نے اس پر حملہ کیا ہے۔ اب وہ رس پڑھ رہا تھا تو آپ نے جواب دیا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہی شیر ہوں جسے کل رات تو خواب میں دیکھ چکا ہے، میں ہی وہ شیر ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا معنی شیر ہے۔ مرحب آگے بڑھا، آپ پہ وار کیا، آپ نے ڈھال پہ روکا، تلوار ذوالفقار کو بلند کیا۔ مرحب نے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا، لوہے کی ٹوپی، لوہے کی ٹوپی اس نے پہنی ہوئی تھی، پر آپ نے جب تلوار بلند کر کے فضا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کے سر پہ وار کیا ہے، لوہے کے خود کو وار نے کاٹ دیا ہے اور سر کے اندر آپ کی تلوار گھس گئی۔ اس قدر زور سے آپ نے تلوار چلائی ہے کہ مرحب کے خود کو کاٹتے ہوئے تلوار ذوالفقار مرحب کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ہمارے ملک میں اس لیے بہادری کا ایک بڑا اعلیٰ تمغہ ہے جو فوجیوں کو دیا جاتا ہے، نشان حیدر۔
میں نے دیکھا جنرل صاحب ایک میجر کی قبر کو سلوٹ کر رہے ہیں. عہدہ کس کا بڑا ہے؟ میجر بڑا عہدے پہ ہوتا ہے یا جنرل؟ جنرل بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، پر جنرل ایک میجر کی قبر کو سلوٹ کر رہا ہے. میں نے پوچھا جنرل صاحب آپ کا تو عہدہ بڑا ہے، آپ ایک میجر کی قبر کو سلوٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے یہ میجر، پر اس کو نشان حیدر مل گیا. کیوں سلوٹ کر رہا ہوں؟ یہ عزت کیوں اس کو ملی ہے؟ کیا ملا ہے؟ نشان. تو جو خود حیدر ہوں ان کی عظمتیں کیا ہوں گی، ان کی شانیں کیا ہوں گی. ہم اہل سنت و جماعت ہیں، نسبت رسول کا ادب اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں. ہم تو صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار قیامت کے دن آل رسول کا ہاتھ نہ چھوٹے ہمارے دامن سے. اور اس آستانہ عالیہ کے ذمہ دار سٹیج پہ بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آل رسول کو صحیح معنوں میں مانتے ہیں تو اہل سنت ہی مانتے ہیں. ہم نے محبت آل بیت کی چادر اوڑھ کے حضور کے غلاموں کو گالیاں نہیں دی. بعض لوگوں نے محبت آل بیت کی چادر اوڑھ لی لیکن گالیاں دے رہے ہیں حضور کے غلاموں کو. حضور حیدر کرار کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ حضور حیدر کرار کو مانتے ہو تو انہیں بھی مانو جنہیں حیدر کرار مانتے ہیں. جو حضور حیدر کرار کو مانے اور جنہیں حیدر کرار مانتے تھے انہیں نہ مانے تو وہ حضور حیدر کرار کا غلام نہیں. خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ، تھکی تلوار جوہردار واہ واہ. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ. علی و فاطمہ شبیر و شبر میری سرکار دے انوار واہ واہ. ہم تو اہل بیت کے ذکر پہ بھی واہ واہ کرتے ہیں، صحابہ کے ذکر پہ بھی واہ واہ کرتے ہیں. اہل بیت کس کے؟ حضور کے. صحابہ کس کے؟ حضور کے. اہل بیت کی جتنی بھی شان بیان کریں کم ہے. بس صرف ایک گزارش ہے، صحابہ کی بے ادبی نہ کریں، صحابہ کی گستاخی نہ کریں. شیعیت کس چیز کا نام ہے؟ گستاخی صحابہ کا نام. صحابہ کی گستاخی نہ کریں، اہل بیت کی شان بیان کریں. پر اہل بیت کی شان بیان کر کے ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ گالیاں دیتے ہیں حضور کے غلاموں کا. اللہ بے ادبی سے محفوظ رکھے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں ادب کا درس دیا ہے. کسی خانقاہ پہ چلے جائیں، کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں، اللہ والے محبت کا درس دیتے ہیں، ادب کا درس دیتے ہیں. اسی لیے میں نے خواجہ یار محمد فریدی کے اشعار آپ کے سامنے پڑھے جن میں دونوں کا ادب ہے. دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ، تھکی تلوار جوہردار واہ واہ. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار. یہ واہ واہ کرنی ہے تو خلفائے راشدین کے لیے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار. علی و فاطمہ شبیر و شبر میری سرکار دے انوار، میری سرکار دے انوار واہ واہ. اور جہاں سے گفتگو شروع کی خواجہ یار محمد فریدی نے کہتے ہیں دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ. حضور کے حسن کا تذکرہ، یہ جو دو ابرو ہیں، اور پھر ان کی تشریح کی، کہتے ہیں ایک صحابہ ہیں ایک اہل بیت ہے. دونوں ابرو ہوں، خوبصورت چہرے پہ جمال ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے. یہ دونوں ابرو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں. حضور حیدر کرار کی اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. حضور حیدر کرار کی ولادت ہوئی. حضور کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ والدہ ہیں حضور حیدر کرار کی، اور حضور انہیں اپنی ماں ہی کہتے ہیں. جب ان کا وصال ہوا ہے مدینہ پاک میں تو حضور نے فرمایا علی تمہاری ماں نہیں فوت ہوئی، میری ماں فوت ہوئی. اور حضور ان کی قبر میں خود اترے ہیں اور قبر میں لیٹے ہیں، اور قبر کی دیواروں پہ حضور نے ہاتھ پھیرا ہے.
یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کون ہے جن کی گود میں حضور حیدر کرار کی ولادت ہوئی ہے؟ جب حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان کا وصال ہوا تو پھر حضور اپنے چچا جناب ابو طالب کے گھر رہے. ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا گھر کھانا پکاتی ہیں، دسترخوان لگ گیا، کھانا رکھ دیا، دوسرے سارے لوگ گھر والے بیٹھ گئے، پر ابھی حضور نہیں آئے. حضور کی عمر مبارک 10-11 برس. فاطمہ بنت اسد فرماتی خبردار کوئی کھانا شروع نہ کرے، خبردار کوئی کھانے کو ہاتھ نہ لگائے جب تک میرا بیٹا محمد نہ آ جائے. امت قیامت تک سلام پیش کرے حضرت فاطمہ بنت اسد کی اس محبت کو. ہم ان کی محبت کا حق نہیں ادا کر سکتے. ہمارے آقا کریم کے ساتھ جو محبت انہوں نے فرمائی، کہا خبردار کوئی کھانے کو ہاتھ نہ لگائے جب تک میرا بیٹا محمد نہ آ جائے. وہ اس قدر حضور سے محبت فرماتی. اور جب ان کا وصال ہوا تو حضور ان کی قبر میں لیٹے اور دیواروں پہ ہاتھ پھیرا. حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود میں حضور حیدر کرار کی ولادت ہوئی. میرے آقا کریم تشریف لے گئے، فرمایا چچی مجھے میرا بھائی دکھاؤ، اللہ نے کیسا بھائی مجھے عطا کیا ہے. گود میں آئے. فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہیں اللہ نے بیٹا تو دیا ہے پر آنکھیں نہیں کھول رہا، شاید نابینا ہے، آنکھوں سے محروم ہے. حضور فرماتے ہیں لاؤ مجھے دکھاؤ میں دیکھوں کہ کیوں نہیں آنکھیں کھول رہا نو مولود مسعود. جب شیر خدا حضور کی گود میں آئے، آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا ہے. روح حیدر آغوش نبوت کے انتظار میں تھی. نبی گود میں لیں تو پھر آنکھیں کھول کے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھو. دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. حضور حیدر کرار نے دنیا کی زندگی شروع کی تو حضور کا دیدار کر کے، اور آخرت کی زندگی شروع کی تو دیدار خدا کر کے، کیونکہ شہید کو بوقت شہادت رب کا دیدار ہوتا ہے. حضور حیدر کرار دنیا میں آئے، دنیا کی زندگی شروع کی تو دیدار رسول کے ساتھ، اور آخرت کی زندگی شروع کی تو دیدار خدا کے ساتھ. الشہادت ہی المشاہدہ، آخری وقت شہادت کے وقت شہید کو مشاہدہ حق ہوتا ہے. آپ شہید ہوئے اور کس شان کے ساتھ، کوفے کی جامعہ مسجد کے ساتھ کچے مکان میں رہائش، رات سین میں آپ چل رہے ہیں، اضطراب سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. آپ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم پوچھتی ہیں ابا جان کیوں مضطرب ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے وہ محفلیں یاد آ رہی ہیں، وہ وقت یاد آ رہا ہے جو حضور کے قرب میں گزرا. آج روح تڑپ رہی تھی وصال رسول کے لیے اور وہ وقت قریب آ رہا تھا. پھر فجر کی اذان کا وقت ہوا، آپ گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، اس بلند مقام پہ کھڑے ہوئے جو اذان کے لیے مقرر تھا، اور فجر کی اذان حضور حیدر کرار نے خود دی ہے. فجر کی اذان کہنے سے پہلے آپ نے سحری کے وقت سے مخاطب ہو کے فرمایا اے سحری کے وقت بتا، علی کی زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی آئی ہے کہ تو آیا ہو اور مجھے سویا ہوا پایا ہو؟ بتا دیا میں کبھی غافل ہو کے نہیں سویا، میں نے ہر سحری کا اٹھ کے استقبال کیا. پھر آپ نے فجر کی اذان کہی، تقدیر پکار رہی تھی اے کوفے والو اٹھو، اس اذان کو سن لو، پھر یہ آواز نہیں تمہیں سنائی دے گی، پھر یہ تاثیر نہیں تمہیں ملے گی، پھر انتظار کرو گے تمہارے کان منتظر ہوں گے، پھر یہ لہجہ نہیں تمہیں ملے گا. حیدر کرار فجر کی اذان دے رہے. آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک ایک اذان بھی زندگی میں نہیں دی. حدیث پاک ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 سال اذانیں دے قطعی جنتی ہو گیا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے قبر کی مٹی اس کے جسم کو خراب نہیں کر سکتی، قبر میں اس کا جسم محفوظ رہتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دے. اور قیامت کے دن مؤذن جب قبر سے اٹھے گا اس کے منہ سے خوشبو آ رہی ہوگی. حشر کے میدان میں مؤذن جس طرف جائے گا خوشبوئیں پھیلتی جائیں گی، وہ بولے گا اس کے منہ سے خوشبو نکلے گی.
اذان کے بڑے فضائل۔ حضور حیدر کرار نے فجر کی اذان کہی، پھر گلیوں میں آواز بلند کی، الصلاۃ جامعہ، لوگوں کو اٹھایا نماز کے لیے، مسجد میں داخل ہوئے۔ ابن ملجم زہر میں بجھی تلوار لے کے ایک دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ بعض نے کہا مسجد میں داخل ہوئے تو حملہ کیا، بعض مورخین نے کہا آپ جا کے پہلی صف میں کھڑے ہوئے، سنتیں ادا کرنا شروع کی ہیں، فجر کی سنتیں، کہ ابن ملجم چھپا ہوا تھا، وہ نکلا اور آ کے اس نے آپ کے ماتھے پہ، چہرے پہ وار کیا ہے۔ باب مدینۃ العلم ہے، اور حضور انہیں بتا چکے ہیں کہ علی تم شہید ہوگے، اور یہ بھی فرمایا دو آدمی بڑے بدبخت ہیں، ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر تلوار چلائی، اور دوسرا وہ اے علی جو تیری داڑھی کو سرخ کرے گا، جو تلوار چلائے گا تیرے سر پہ اور داڑھی تیری خون سے رنگین ہو جائے گی، وہ آدمی بڑا بدبخت ہے اے علی جو تمہارے اوپر وار کرے گا اور جس وار سے تم شہید ہو۔ جب حضور خبر دے چکے شہادت کی، اور یہ باب مدینۃ العلم ہے، تو کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ کہیں قاتل چھپا ہوا ہے یا قاتل کوفے میں آ چکا ہے؟ میں اپنے عقیدے اور محبت اور ذوق کی ایک بات کر رہا ہوں، شیر خدا کے علم میں کمی نہیں ہے، وہ تو اعلان کرتے تھے سلونی اما شئتم، انہیں علم تھا میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں۔ کچھ دروازے ایسے ہیں جن سے ہر کسی نے گزرنا ہے، کچھ دروازے ایسے ہیں جن سے ہر کسی نے گزرنا ہے، جب گزرنا ہی ہے اس دروازے سے تو پھر کیوں نہ مردوں کی طرح خوش ہو کے گزرے۔ بعض لوگ بیمار ہو جائیں تو کانپنے لگتے ہیں کہیں موت ہی نہ آ جائے، ڈرنے لگتے ہیں موت ہی نہ، ہر چیز بھول جاتے ہیں، دین یاد ہی نہیں رہا، کلمہ یاد ہی نہیں، پریشان ہو کے بس میں مرنے لگا ہوں، مرنا تو ہر کسی نے ہے۔ آج کی اس محفل اعتکاف درس قرآن جو محفل پاک میں دے رہا ہوں اور مجلس اعتکاف میں، اس کا ایک پیغام یہ اگر دلوں تک پہنچ جائے تو میری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ موت کا ڈر دل سے نکال دیں، بچ تو سکتے ہی نہیں، مرنا تو ہے ایک دن، بس تیاری کر لیں کہ آخری وقت فرشتہ آئے تو یار کا سنیڑا لے کے آئے، پیغام لے کے آئے، چل تجھے تیرا محبوب بلا رہا ہے۔ حضور حیدر کرار فرماتے ہیں لوگ مجھے موت سے ڈراتے ہیں، جبکہ میں تو موت سے اتنا مانوس ہوں جیسے بچہ ماں کی گود سے مانوس ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں جاتے ہوئے ڈرتا نہیں، خوش ہو کے جاتا ہے، فرمایا علی تو موت سے مانوس ہے جیسے بچہ ماں کی گود سے مانوس ہوتا ہے۔ آستانہ لیا، آستانہ لیا ڈھوڈا شریف پہ آنے والوں، اس موت کے دروازے سے تو ہر کسی نے گزرنا ہے، بس دعا کرو آخری وقت آئے تو اللہ شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ حضور حیدر کرار کے سر اقدس پر، سر اطہر و انور پر ابن ملجم نے وار کیا، خون کا فوارہ نکلا، چہرہ سرخ، داڑھی مبارک سرخ ہو گئی، آپ کی گھنی داڑھی تھی، آپ دھوپ میں چلتے تو اس کی چھاؤں چھاتی پہ پڑتی تھی، گھنی داڑھی تھی۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے، آج جو لوگ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لے کر محبتیں جتاتے ہیں، ان میں سے کئی تو ایسے ہیں داڑھی ہے ہی نہیں، کئی ایسے ہیں بس نشان کے چند بار رکھے، جبکہ تاریخ کی معتبر کتابیں پڑھ کے دیکھیں حضور حیدر کرار کی گھنی داڑھی تھی، اور آپ کی داڑھی مبارک جب آپ سواری پہ سوار ہو کے چلتے ہوا پڑتی تو بال اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سرکار سید الشہداء امام عالی مقام، آپ کا سر اطہر و انور جب کربلا سے کوفے لایا گیا، نیزے پر سر مبارک ہے، ہوا چلتی ہے، تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں آپ کی داڑھی مبارک کے بال حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ان سے جو محبت کرے، ان کا نام لے اور پھر ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کرے۔ حضور حیدر کرار کے سر مبارک پہ جب وار لگا، داڑھی مبارک خون سے تر ہوئی، آپ کی زبان سے کیا الفاظ نکلے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میرے دل کی آرزو پوری ہو گئی ہے، میں یہی چاہتا تھا کہ میں شہادت کے درجے پہ فائز ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں۔ حضور حیدر کرار نے فرمایا فزت برب الکعبہ، اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت عظمیٰ کا واسطہ
हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमाए। दुनिया से जाएं तो ईमान कामिल लेके जाएं, दुनिया से जाएं तो इस कैफियत के साथ कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। मैंने खुतबा में सूरह मुबारका सूरह कद्र तिलावत की, लेकिन उसकी सिर्फ पहली 2 आयतें उनके हवाले से ये आज तर्जमा और गुफ्तगू की है, और बाकी उसके ज़िमन में या आज के दिन की निस्बत से चंद एक मसाइल वाक़यात बयान किए। कल भी इस गुनाहगार ने हाज़िर होना है, तो इंशाअल्लाह बाकी मज़ामीन इस सूरह मुबारका के कल आपके सामने अर्ज़ करूँगा। आज गुफ्तगू इस पर समेटता हूँ कि रोज़ाना दुआ करें, जितने दिन एतकाफ़ में आप दुआ करें कि या अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। ये दुआ रोज़ाना करें, बिलखसूस रोज़ाना असर के बाद इफ्तारी से पहले ये दुआ करें, या अल्लाह अगर आज रात लैलतुल क़द्र है तो मुझे लैलतुल क़द्र अता फरमा। ये रोज़ाना मैं इसलिए कह रहा हूँ, अक्सर रवायतों में तो ताक रातों का जिक्र है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में एक रात लैलतुल क़द्र है, लेकिन बाज़ रवायतों में पूरे अशरे का जिक्र है। हुज़ूर ने फरमाया आखिरी अशरे में तलाश करो। तो इसलिए आप एक तो ये दुआ करें, दिल में तड़प पैदा करें कि या अल्लाह लैलतुल क़द्र में नसीब करना। वैसे मोतक़िफ़ीन की फजीलत में ये बात भी मौजूद है जो मुफस्सिरीन ने और शारहीन ने बयान किया कि जो एतकाफ़ करता है उसे लैलतुल क़द्र मिल जाती है, चाहे उसे महसूस हो या ना हो, नज़र आए या ना आए, लेकिन लैलतुल क़द्र पाने वालों में उसका नाम लिख दिया जाता है। चूँकि जब लैलतुल क़द्र का वो ख़ास लम्हा आता है, ये मोतक़िफ़ तो इबादत में ही होता है, मस्जिद में ही होता है, चाहे सोया हुआ हो पर है तो मस्जिद में। एक बुज़ुर्ग मस्जिद नबवी में सोए हुए थे, उस दफ़ा 25वीं रात थी लैलतुल क़द्र की, तो मेरे आका करीम तशरीफ़ लाए ख्वाब में, और हजूर ने उन्हें उठाते हुए फरमाया उठो आज की रात लैलतुल क़द्र है। ख्वाब में आए हुजूर ने फरमाया उठो आज की रात लैलतुल क़द्र। तो कई खुश नसीब ऐसे हैं जिन्हें खुद हजूर आके इत्तला भी दे जाते हैं। अल्लाह ताला आप सबको एतिकाफ़ की, लैलतुल क़द्र की और आस्ताना आलिया के निस्बत पाक की बेश अज़ बेश बरकतें अता फरमाए। एक मैंने अर्ज़ किया कि आप रोज़ दुआ मांगें अल्लाह लैलतुल क़द्र नसीब करे। दूसरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, शायद आपका ध्यान इस तरफ ना हो, हर रोज़ रात को चाहे मगरिब के बाद चाहे इशा के बाद कोई 5 रुपये कोई 10 रुपये सदका कर दें। पता है ना लैलतुल क़द्र की शान है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इस एक रात में सदका करेंगे तो 1000 महीने सदका करने का सवाब मिल जाएगा। वैसे मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप इस मौजू पर कोई बात करें, मैं अपनी तरफ से ये बात चूँकि तफसीर कर रहा हूँ तो इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते तो आप अल कासिम ट्रस्ट के तहत जो काम हो रहे हैं खिदमत खल्क़ के, यहाँ बैठ के यकीनन आप में से कई लोग इकट्ठी खिदमत करते होंगे जब आए जब गए, लेकिन इन रातों में हर रात थोड़ी थोड़ी हर रात खिदमत करें कि अगर आज की रात लैलतुल क़द्र हुई तो मुझे 1000 रात सदका करने का सवाब मिल जाएगा। थोड़ी खिदमत चाहे कर लें, 5 रुपये ही कर दें, 10 रुपये ही कर दें, पर हर रात करें। आखिरी अशरे में हर रात 2 नफल कम से कम इस नीयत से पढ़ लें, वो 2 नफल कबूल हो गए, 1000 महीने के नफलों से ज़्यादा सवाब मिल जाएगा। और एक वजीफ़ा पढ़ने का बता रहा हूँ, ये 2 तो मैंने करने के बताए हैं, एक पढ़ने का बता रहा हूँ। गर्मी हो, रोज़ा आपको महसूस हो रहा हो, प्यास लगे, या कभी एतिकाफ़ के दौरान किसी मरहले पर दिल घबराए, तो ये 2 लफ्ज़ पढ़ लें, वाले रब्बी का फस्बिर, वाले रब्बी का फस्बिर, अपने रब के लिए सब्र करो, अल्लाह की रज़ा के लिए इस मरहले को बर्दाश्त करो। जब आप ये कहेंगे ना मैंने आज तक अपने नफ्स के लिए क्या कुछ किया, औलाद के लिए किया, अपने घर वालों के लिए क्या कुछ मेहनतें मैंने की, थोड़ी देर अपने रब के लिए सब्र करो, अपने रब के लिए ये अमल करो, अपने रब के लिए सब्र करो, तो दिल को एक तस्कीन मिल जाएगी। मुफस्सिरीन लिखते हैं मोमिन मुश्किल वक़्त में ज़मीन पे पड़ता है ना वाले रब्बे का फस्बिर, अल्लाह आसमानों पे फरिश्तों से फरमाता है जाओ मेरे उस बंदे की ज़ियारत करो,
तुम पूछते थे या अल्लाह ज़मीन में इंसान खून रेजी करेगा, क्यों इंसान को बना रहे हो? जाओ जाके देखो, वो जो मुश्किलात बर्दाश्त करके कह रहे वाले रब्बे का फस्बिर, वो मेरे लिए सब्र किए हुए हैं। फरिश्तों जाओ जाके देखो मैंने इंसान को क्यों तख्लीक की। ये दो लफ्ज़ ही हैं, ज़्यादा नहीं। अगर आप ये पढ़ेंगे तो दिल को एक तस्कीन, एक सुकून मिल जाएगा और रोज़ा रखना, सब्र करना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का इत्काफ। नजफ़ अशरफ बगदाद इराक़ में, नजफ़ अशरफ आपका मज़ार मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इलाहुल आलमीन, नमाज तरावी से अब तक जो महफ़िल पाक हुई, इसे अपनी बारगाह आलिया में दर्जा कबूलियत अता फरमा। इससे पहले कि हम इस महफ़िल से उठें, या अल्लाह हम सबको बख्शिश अता फरमा, मग़फ़रत अता फरमा। जो खुश नसीब इस आस्ताना आलिया पर, इस मरकज़ रूहानियत पर एतकाफ़ कर रहे हैं, या अल्लाह इनका एतकाफ़ करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब के गुज़श्ता सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। आइंदा सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सब को लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। शब क़द्र की जो फ़जीलतें हैं वो हम सब को अता फरमा। या अल्लाह कल क़यामत के दिन इस एतकाफ़ की बरकतें हमारे मुक़द्दर में फरमा। पुल सिरात पे जब हम हों, या अल्लाह उस वक़्त इस एतकाफ़ की बरकतें शामिल हाल फरमा। इलाही हाज़रीन की मुश्किलें आसान फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, जायज़ दिली हाजतें पूरी फरमा। इस आस्ताना आलिया का फैज़ सुबह क़यामत तक जारी फरमा। सदा बहार दई इस बागे, इथे कदी खिज़ां ना आवे। होमन फैज़ हज़ारां ताईं, हर भुखा फल खावे। वडियां मेहरां वालिया मौला रब गरीब नवाजा, अपने फजल करम थी खोली रहमत दा दरवाजा। मैं अन्ना ते तिलकन रस्ता, रवे किंज संभाला। तके देवन वाले बोते, तू हाथ पकड़न वाला। अंता वली ही फिद दुनिया वल आखिरा, तवफ़नी मुस्लिमम व अलहिकनी बिस्सालिहीन। इलाही मोतक़िफ़ीन जो इबादत कर रहे हैं वो कबूल फरमा। मुंताज़िमीन जो इंतज़ामात कर रहे हैं वो कबूल फरमा। दोस्त जो ड्यूटियाँ दे रहे हैं, या अल्लाह उन्हें अजर अज़ीम अता फरमा। इलाही इन तमाम आमाल को हमारे लिए बख्शिश का बाइस बना। वसल्लल्लाहु ताला अला रसूलिही खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम। पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम हो।